الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. دوستو بزرگو، اللہ نے جو نعمتیں انسان کو دنیا میں دی ہیں ان میں ایک بڑی نعمت اولاد بھی ہے. اولاد بڑی نعمت ہے اور اولاد کا دینا نہ دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. قرآن کریم میں 25ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا اعلان فرمایا ہے، یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے. اولاد ہی نہیں ہوتی، باوجود کوششوں کے، دواؤں کے، علاجوں کے، سب کچھ کے باوجود نہیں ہوتی ہے اولاد. اللہ کی مرضی نہیں ہوتی ہے، اور جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے جب ہوتی ہے. اور جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتی ہے، جیسا کہ فرمایا گیا ہے کہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے. زمانے جاہلیت میں ایک رسم تھی اور بہت بری رسم تھی کہ بیٹی کا پیدا ہونا معیوب سمجھا جاتا تھا. اسی لیے اگر کسی کے گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا. یہ اس زمانے کی بہت بری رسم اور بہت برا طریقہ تھا کہ گھر میں بیٹی کا پیدا ہونا اچھا نہیں سمجھا جاتا. آج بھی اس کے اثرات ہمارے معاشرے میں موجود ہیں کہ جو خوشی بیٹے کے پیدا ہونے پر ہوتی ہے وہ خوشی بیٹی کے پیدا ہونے پر نہیں ہوتی. یہ دین سے دوری اور شریعت سے ناواقف ہونا اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات کا معلوم نہ ہونا یہ اس کی علامت ہے. حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے 4 بیٹیاں ہیں. بیٹے پیدا ہوئے لیکن زندہ نہیں رہ سکے، اللہ کو بہت بچپن میں پیارے ہو گئے. اور مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ ان کے اولاد تو، ان کے بیٹے تو ہے نہیں، اور جو نام روشن ہوتا ہے، خاندان جو چلتا ہے وہ تو بیٹوں سے ہوتا ہے، تو ان کا نام بہت جلدی مٹ جائے گا. حالانکہ یہ ان کی سوچ انتہائی غلط تھی، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کا نام پوری دنیا میں روشن کرنا اور قیامت تک روشن رکھنا تھا، اور مشرکین مکہ کو اور دنیا میں اہل باطل کو یہ بتانا تھا کہ نہیں، بیٹیاں بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہیں، بلکہ یہ تو اللہ کی رحمت ہے. اسی لیے روایتوں کا مضمون بتاتا ہے
جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس گھر میں اللہ کی رحمت آ جاتی ہے. اور یہ تو ہماری سوچ ہے کہ ہم بیٹے کو بیٹی کے مقابلے میں زیادہ اچھا سمجھتے ہیں، لیکن یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کون بہتر ہے. حضرت مریم کی والدہ نے جب وہ اپنے ماں کے پیٹ میں تھی تب یہ منت مانی تھی کہ میرے جو بچہ پیدا ہوگا میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی. انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. اللہ سے دعا بھی کی کہ جو میرے پیٹ میں بچہ ہے میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کرتی ہوں، آپ اس کو قبول فرمائیں. لیکن قرآن کریم کا مضمون یہ کہتا ہے فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى. جب پیدائش ہوئی بچے کی تو کہنے لگی اے اللہ یہ تو بچی پیدا ہوئی ہے، میں نے تو نظر مانی تھی کہ بیت المقدس کی خدمت کرے گی میری اولاد، لیکن یہ تو بچی ہے تو یہ کیا خدمت کرے گی. لیکن فرمایا فلما واللہ اعلم بما وضعت، اللہ ہی جانتا ہے جو جنا گیا ہے اس میں کیا خوبیاں ہیں، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. اور فرمایا ولیس الذکر کالانثی، اگر بیٹا پیدا ہوتا تو اس بیٹی جیسا نہیں ہوتا. جس کا اللہ کا اتنا قریبی تعلق تھا کہ حضرت زکریا جو ان کے خالو تھے، جو ان کی پرورش میں تھیں وہ، اور ایک حجرے کے اندر ان کو رکھا کرتے تھے اور باہر سے بند کر کے جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ جب تشریف لائے اور حجرہ کھولا تو کیا دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس میں بے موسم پھل رکھے ہوئے ہیں. یعنی ایسا پھل رکھا ہوا ہے جو وہ پھل پوری روئے زمین پر اس موسم میں کہیں ملتا ہی نہیں تھا. تعجب سے کہنے لگے انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آئے ہیں پھل بند کمرے میں؟ تو فوری طور پر کہا قالت ہوا من عند اللہ، کہنے لگی یہ تو اللہ کی طرف سے آئے. بس اتنا سننا تھا کہ حضرت زکریا کے بھی اولاد نہیں تھی، تو حضرت زکریا کے فوراً دماغ میں آیا، نبی تھے، کہ جو اللہ مریم کو بند کمرے میں بے موسم پھل دے سکتا ہے وہ مجھے بے موسم اولاد بھی دے سکتا ہے، حالانکہ بیوی بانج اور خود بوڑھے. تو فوری طور پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. اور یہ کہا کہ اللہ تو مجھے بھی اولاد دے. اور اللہ نے اس دعا کے طفیل میں حضرت یحییٰ ان کو عطا فرمائے اور پیدائش سے پہلے خودخبری دے دی کہ تمہارے بیٹا ہوگا اور اس کا نام یحییٰ ہوگا. اللہ نے پہلے سے نام رکھ دیا. بہرحال بات کسی اور طرف چلے گی. تو عرض میں ہی کر رہا تھا کہ بچیوں کا پیدا ہونا معیوب سمجھا جاتا تھا زمانے جاہلیت میں، آج بھی اس کے اثرات موجود ہیں. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب بچی کی پیدائش کی خبر سنائی جاتی تھی تو چہرہ لٹک جاتا تھا، مرجھا جاتا تھا. یہ کیا ہوا؟ اس لیے اولاد اللہ کی نعمت ہے اور اللہ جو دے دے وہ نعمت ہے. بیٹا دے دے بیٹا، بیٹی دے دے بیٹی، یہ نعمت ہے. اور اگر بیٹی مل جائے تو وہ تو رحمت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کو اللہ نے ایک بیٹی دی
یا 2 بیٹیاں دیں، اس نے ان کی اچھی پرورش کی، محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آیا، تعلیم و تربیت کا انتظام کیا، یا اللہ نے کسی کو 2 بہنیں دیں اور بھائی نے اپنی 2 بہنوں کا یا دونوں میں یا 1 بہن دی تو 1 بہن کا اچھی پرورش کری اور ان کی تعلیم و تربیت کا اچھا انتظام کیا، بڑے ہو کر اچھی جگہ ان کا رشتہ کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایسا باپ یا ایسا بھائی قیامت میں میرے ایسے قریب ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں آپس میں ایک دوسرے سے قریب ہیں۔ جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہیں، آپ نے دونوں انگلیاں ملا کر بتایا کہ وہ میرے سے ایسے قریب ہوگا، 2 بچیوں والا یا 1 بچی والا یا 2 بہنوں والا یا 1 بہن والا۔ اولاد کا مل جانا، ان کی تعلیم و تربیت کا اچھا کرنا، یہ بڑی نعمت۔ آج اللہ تو اپنا کام کر دیتے ہیں، ہمیں اولاد دے دیتے ہیں، لیکن ہم بچوں کی تعلیم و تربیت کا بالکل خیال نہیں رکھتے۔ کبھی موقع ملے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اولاد کی نگرانی نہ کرنے کی وجہ سے آج حالات کیسے پیدا ہو گئے۔ ابھی تو مختصر اتنا سا کہہ دوں کہ ابھی 24 گھنٹے ہوئے ہیں اور آج ہی میرے پاس یہ شکایت آ گئی کہ جامع مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنے والے موبائل پہ میچ دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ میچ چل رہا ہے۔ کیا کہا جائے، کس سے کہیں؟ اتنا کہنے کے بعد بھی اگر ہمارے میں سدھار نہیں آیا اور اتنا سننے کے بعد بھی اگر ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اگر ایسا کام کر رہے ہیں تو کیا فائدہ ہے ہمارے اعتکاف سے؟ سوچنے کی چیز۔ ابھی 24 گھنٹے ہوئے ہیں، ابھی تو باقی ہیں دن، پورا اعتکاف باقی، پورا اشرا باقی۔ یہ بہت دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ ماں باپ کی صحیح تربیت نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ ورنہ جو ماں باپ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرتے ہیں، میں آپ کو کالج کی کیا لائف ہوتی ہے۔ ایک کالج والا لڑکا میرے پاس یہاں آیا، وہ امتحان دینے آیا تھا، ایگزام کا، شاید نیٹ کا امتحان تھا یا ریٹ کا امتحان تھا، 12 یہ نماز پڑھنے آیا، مجھ سے ملاقات کے لیے آ گیا۔ اس کی جیب میں گھنٹی بجی تو چھوٹا سا کی پیڈ والا موبائل تھا۔ مجھے تعجب ہوا، کالج میں پڑھنے والا نوجوان کی پیڈ والا چھوٹا سا موبائل۔ میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا بھائی آپ کالج میں کیا؟ میں امتحان دینے کے لیے آیا ہوں، آپ سے ملاقات کے لیے آ گیا، آپ کو بیٹھا ہوا دیکھا میں نے کہا کہ اس زمانے میں یہ کی پیڈ والا اتنا چھوٹا سا موبائل آپ کے پاس کہاں؟ ہمارے ماں باپ نے ہمیں یہی تربیت دی ہے اور ہمیں سکھایا تھا کہ بیٹا اگر واقعی پڑھنا چاہتے ہو اور پڑھائی میں کمال حاصل کرنا چاہتے ہو تو بڑا موبائل جو اینڈرائڈ موبائل ہوتا ہے اس کو مت رکھنا اپنے پاس۔ میں اپنی ضرورت کے لیے کہ بھئی ضرورت پڑتی ہے فون آنے جانے کی پیڈ والا موبائل رکھتا ہوں۔ میرے ماں باپ نے میری تربیت شروع سے ایسی کری تھی، لہذا مجھے اپنے ماں باپ کی بات ماننی ہے، مجھے اس کے آگے بس یہ ضرورت کے لیے رکھتا ہوں، اور نہ آئندہ کچھ ایسا ارادہ ہے میرا رکھنے کا۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں، ادھر کالج کی لائف آپ جانتے ہیں کیسی ہوتی ہے، ادھر ماں باپ کی تربیت کتنا بڑا اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ماں باپ کی تربیت اور ماں باپ کی سختی اولاد پر تربیت کے لیے یہ ایسی ہے جیسے کھیتی کے لیے پانی ہوتا ہے۔ میں بہت محتاط الفاظ اختیار کر رہا ہوں، ورنہ حدیث میں الفاظ بہت سخت آئے ہیں کہ جو ماں باپ اپنے اولاد کی تربیت کرتے ہیں اور تربیت میں کچھ سختی سے پیش آتے ہیں، فرمایا وہ سختی ان کے لیے ایسی ہے اولاد کے لیے جیسے کھیتی کے لیے پانی اور کھاد ہوتا ہے۔ کھاد مل جائے، پانی وقت پر مل جائے کھیتی کو تو کھیتی کا کیا عالم ہوتا ہے۔ بہرحال تو اولاد نعمت ہے اور اس کی اچھی تربیت اور اس پر بڑی خوشخبری۔ لیکن کچھ اللہ کے بندے بندیاں ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اولاد نہیں ہوتی، محروم ہوتے ہیں، اللہ کی مرضی ہے، باوجود کوشش کے وہ علاج بھی کراتے ہیں، ہر قسم کا سارے ٹیسٹ کراتے ہیں، سب کچھ نارمل ہوتے ہیں، پھر بھی اولاد نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کی مرضی، تعویذ بھی لیتے ہیں، دم بھی کراتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن اللہ کی مرضی نہیں ہوتی تو نہیں ہوتا۔
ایسے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا گھر بچوں سے خالی ہے تو چلو ایسا کرو کسی قریبی رشتہ دار کا بچہ یا بچی گود لے لیں. میں بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں کہ کوئی بیٹا یا بیٹی کسی کی بھائی کی ہے، بہن کی ہے، کسی قریبی رشتہ دار کی ہے، کسی دور پر ہے کسی کی، بہرحال کسی کا بچہ گود لے لیتے ہیں. ہاں بھائی ٹھیک ہے، گھر میں اس کو بیٹا بنا کر بیٹی بنا کر پالنا ہے، بہت اچھی بات ہے، کوئی شریعت میں منع نہیں ہے. اس کو متبنہ کہتے ہیں، یعنی کسی کو اپنا بیٹا بنا لینا، کسی کو اپنی بیٹی بنا لینا. واقعہ سناؤں آپ. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ میں حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے منہ بولے بیٹے تھے. عجیب واقعہ. اپنی والدہ کے ساتھ میں ننیال جا رہے تھے، راستے میں ڈاکوؤں نے قافلے کو لوٹا، سامان لے لیا اور یہ بھی ان کے اندر گرفتار ہو کر چلے گئے اور ان کو بہت دور لا کر مکہ مکرمہ میں لا کر بازار میں بیچ دیا. اور حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ نے اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ کے لیے ان کو خدمت کے لیے خرید لیا کہ ہونہار بچہ لگ رہا ہے، اس کو خرید لیا اور اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ کو دے دیا کہ یہ آپ کی خدمت کرے. چنانچہ حضرت خدیجہ کی خدمت کرتے رہے اور جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا تو حضرت خدیجہ نے حضرت زید سے یہ کہا، آج کے بعد تم میرے خادم نہیں بلکہ اللہ کے نبی کے خادم ہو. میری خدمت نہیں، اللہ کے نبی کی خدمت کرو. چنانچہ اللہ کے نبی کی خدمت میں لگ گئے. ادھر باپ کو اپنی اولاد سے اتنی محبت تھی کہ ان کے باپ اولاد کی محبت میں اور حضرت زید کی محبت میں جنگلوں میں سرگردہ پھرتے تھے. کاش میرے زید کا مجھے کہیں پتہ مل جائے. فطری چیز ہے، ماں باپ کو اولاد سے محبت ہوتی ہے. اشعار پڑھتے عربی کے اندر کہ معلوم نہیں زید کہاں ہیں، مر گیا یا زندہ ہے، پہاڑ سے گر کر مرا یا کسی جنگلی جانور نے اس کو کھا لیا. عجیب الفاظ ان کے اشعار کے ہیں، عربی کے اشعار ہیں. بہت دن گزر گئے. جہاں کے یہ رہنے والے تھے وہاں کا ایک قافلہ مکہ مکرمہ حج کے لیے آیا. انہوں نے حضرت زید کو مکے میں دیکھ لیا اور پہچان لیا کہ اوہو یہ تو ہمارے یہاں کا بچہ ہے. پوچھا زید سے کہ تم کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے بتایا فلاں جگہ رہتا ہوں، فلاں گھر میں رہتا ہوں، فلاں کے یہاں ہوں. یہ جب حج سے واپس گئے تو انہوں نے ان کے والد کو خوشخبری سنائی کہ تمہارے بیٹے سے مکے میں ہماری ملاقات ہوئی تھی. بس باپ کی خوشی کا تو کیا عالم تھا. چنانچہ باپ اور چچا دونوں کے دونوں بڑا مال اور فدیہ لے کر کہ بھئی جہاں بھی وہ ملیں گے ان لوگوں کو مالی معاوضہ دے کر اپنے بیٹے کو ان سے آزاد کرا کر اپنے گھر لے کر آئیں گے. کہ باپ اور چچا دونوں مکے میں پہنچے. پتہ لگایا، ان سے ہی پتہ لگ گیا تھا. پتہ لگا کر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دولت قدے پر پہنچے. آپ سے ملاقات ہوئی اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگ حرم کے رہنے والے ہو، اللہ کے گھر کے پڑوسی ہو، بنو ہاشم کی اولاد ہو، اور بنو ہاشم کی اولاد کی سخاوت اور رحم دلی اور کرم اور فضل ہمیشہ سے مشہور رہا ہے. ہم بہت سارا مال لے کر آئے ہیں، آپ اس مال کو قبول کر لیجئے اور ہمارے بچے کو دے دیجئے ہمیں، ہم اپنے بچے کو لینے کے لیے آئے. آپ نے فرمایا میں تمہاری بات نہیں سمجھ پا رہا ہوں. کہنے لگے زید کے لیے آئے ہیں. آپ نے فرمایا بس اتنی سی بات ہے. تم کون ہو؟
تو ایک کہنے لگے کہ میں ان کے والد ہوں، یہ میرے بھائی ہیں، یہ زید کے چچا ہیں، میں زید کا باپ ہوں۔ آپ نے فرمایا کوئی ایسی بات نہیں گھبرانے کی، زید کو بلا لیتے ہیں اور زید کو بلا کر پوچھ لیتے ہیں، اگر زید خوشی سے تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہے تو تم لے جانا، اور ایک پیسے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر زید تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہے تو میں زبردستی نہیں بھیج سکتا۔ دونوں کہنے لگے آپ نے بہت حق اور انصاف کی بات کہی، ٹھیک ہے ہم ایسا ہی کریں۔ چنانچہ حضرت زید کو بلایا گیا، حضرت زید آ کر بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا زید انہیں جانتے ہو؟ زید کہنے لگے ہاں اللہ کے رسول، یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا ہیں۔ آپ نے فرمایا ہمارے گھر کا حال بھی تمہیں معلوم ہے، اتنے عرصے سے تم یہاں رہتے ہو، اگر تم اپنے والد اور چچا کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو خوشی سے اجازت ہے، اور اگر ہمارے پاس رہنا چاہتے ہو تو ہم زبردستی تمہیں بھیجیں گے نہیں، ہمارے گھر کا حال بھی معلوم ہے، تمہیں اختیار ہے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے برجستہ یہ کہا اے اللہ کے رسول، میں آپ کے اوپر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا، آپ کو چھوڑ کر میں کسی کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ والد کہنے لگے بیٹا یہ کیا کہہ رہے ہو، آزادی پر، ماں باپ کی محبت پر غلامی کو پسند کرتے ہو، بجائے ماں باپ کے قریب رہنے کے ماں باپ سے دور رہنے کو پسند کرتے ہو۔ حضرت زید کہنے لگے ابا جان، میں نے جن اخلاق کریمہ کو اپنی آنکھوں سے ان کے گھر میں اور اللہ کے نبی میں دیکھا ہے، وہ میرے 70 باپ بھی ہو جائیں تو میں ان میں کبھی نہیں پا سکتا، اور میں اللہ کے نبی کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے جب یہ سنا، آپ کھڑے ہوئے اور زید کو اپنی گود میں لے کر یہ کہا کہ زید آج سے میرا بیٹا ہے۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو سارے مکے میں مشہور ہو گئے، زید ابن حارثہ کے بجائے زید ابن محمد لوگ کہنے لگے کہ زید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے۔ جب باپ نے یہ منظر دیکھا کہ بیٹا خوش ہے اور بہت زیادہ آرام میں ہے تو والد اور چچا بھی خوش ہو گئے کہ کوئی بات نہیں، ہمارے ساتھ نہ جائے، ہمارا بچہ آرام سے ہے، اجازت دے کر اور دعائیں دے کر رخصت ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو اپنا بیٹا کہہ کر اپنا بیٹا بنا دیا۔ لیکن کچھ ایسے حالات پیش آئے کہ مکہ مکرمہ میں یہ ایک رسم تھی اور یہ قاعدہ تھا کہ اگر کوئی کسی کو اپنا بیٹا کہہ دیا کرتا تھا تو وہ بالکل بے عینی ہی ایسا سمجھا جاتا تھا جیسا کہ وہ اس کا حقیقی بیٹا ہوتا ہے، میراث میں حق، نام اس کے ساتھ جڑ جانا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم نے اس بری رسم کو بالکل جڑ سے ختم کیا، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں آیتیں نازل فرما کر اس بات کو بتایا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، جو بچے جن کی اولاد ہیں اور جو ان کے اصلی ماں باپ ہیں انہی کے باپ کے نام کے ساتھ ان کی نسبت جوڑو، یہی حق اور انصاف کی بات ہے۔ چنانچہ اس دن کے بعد سے صحابہ نے زید ابن محمد کہنے کے بجائے ان کے اصلی والد کے نام ان کے جوڑ دیا، اور ان کے اصلی نام ہی سے ان کو پکارنے لگے، زید ابن حارثہ کہنے لگے، کیونکہ وہ حارثہ کے بیٹے تھے۔ زید ابن محمد کہنا ختم کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اس واقعے کو سنا کر قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دوسروں کے بچوں کو آج ہم بھی گود لیتے ہیں، لیکن وہ غلطی جو زمانے جاہلیت میں ہوتی تھی وہ آج ہم کرتے ہیں۔ پہلی غلطی کیا ہوتی ہے؟ پہلی غلطی یہ ہوتی ہے کہ بہن سے، بھائی سے، قریبی رشتہ دار سے کہہ دیتے ہیں کہ دیکھ بھائی اب کیسے تمہارے بچہ پیدا ہوگا نا تو یہ بچہ ہم لیں گے،
یعنی پیدائش سے پہلے کہہ دیا. اب جو بھی پیدا ہوا بچہ بچی اسی وقت پہلے دن ہی جو گود لینے والے ہیں وہ لے کر چلے جاتے ہیں اور بچے اور بچی کو ماں کے دودھ سے اور ماں کی محبت سے محروم کر دیتے ہیں. یہ بچے اور بچی کے ساتھ انتہائی ظلم ہے. اللہ نے جو غذا بچے کی یا بچی کی ماں کے سینے میں رکھی ہے پیدا ہونے کے بعد میں، وہ کسی دوسری عورت کے پاس ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے بہت بڑا ظلم کرتے ہیں اور بہت غلط کام کرتے ہیں وہ لوگ جو پیدا ہوتے ہی بچے کو لے لیتے ہیں اور اس کو ماں کی شفقت، ماں کی گود اور ماں کی محبت اور ماں کے دودھ سے محروم کر دیتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. بہت اچھی طرح یاد رکھیں، بہت غلط طریقہ ہے. آپ دودھ پینے دیجئے ماں کے پاس، جو مدت اس کے دودھ پینے کی شریعت نے 2 سال متعین کی ہے. بہرحال اگر وہ کم میں چھوڑ دے کوئی دقت نہیں ہے، تاکہ اس کو ماں کی غذا صحت اور اس کی تندرستی کے اعتبار سے پوری ملے اس کو اپنی غذا میں. دوسری غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ جب گود لے لیتے ہیں تو اس کے آئی ڈی کارڈ میں، اس کے سارے کاغذات میں بجائے اصلی باپ کے نام کے جڑوانے کے اپنا نام جڑوا لیتے ہیں. یہ بہت بڑی غلطی اور وہ زمانے جاہلیت کی رسم ہے. حالانکہ جو ماں باپ اللہ نے اصلی بنائے ہیں وہ ماں اصلی ہی رہے گی، چاہے وہ بچہ کسی کے گھر میں پلتا ہو یا وہ بچی کسی کے گھر میں پلتی ہو. جو باپ اصلی ہے وہ ہمیشہ اصلی باپ ہی رہے گا، چاہے وہ کسی کے گھر میں پلتا ہو. کسی کے گود لے لینے سے اس کی ماں نہیں بدل سکتی، اس کا باپ نہیں بدل سکتا. اس کے ساتھ جو نسبت اللہ نے رکھی ہے اور تعلق رکھا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی. وہ انہی کی اولاد رہی. آپ لے کے پال لو، کوئی دقت نہیں، لیکن آپ اپنے نام کے ساتھ اس کا نام جوڑ لیں اور اس کے اصلی ماں باپ کا نام ختم کر دیں. اس کے اللہ کے ہاں بہت بڑی پوچھ ہوگی، بہت بڑے گناہ کی بات ہے. قرآن نے صاف منع کیا ہے ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ ان کو اپنے جو ایسے بچے ہیں متبنہ یعنی جو لے پالک ہیں، یعنی جن کو گود لے لیا جاتا ہے، ان کو اصلی باپ اور اصلی ماں کے نام کے ساتھ ہی پکارو. فرمایا هو اقسط عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہی حق اور انصاف کی بات ہے. اس کے خلاف جرم ہے، گناہ ہے. لہذا جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. جنہوں نے کر لیا ہے وہ آئندہ آئی ڈی کارڈ بدلوا لیں ان کے نام. بہت بری بات ہے ان کے اصلی باپ. اور پھر نکاح نامے کے اندر پوچھتے ہیں صاحب نکاح میں کہ اصلی باپ کے نام سے ہوگا نقلی باپ کے نام سے ہوگا نکاح؟ یعنی جس نے لے کے پالا ہے نکاح نامے میں اس کا نام لکھواویں. نکاح کے وقت میں یاد آتا ہے، حالانکہ نکاح ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، جو باپ اصلی ہے ولدیت اسی کی ہوگی. جو ماں اصلی ہے ماں کے نام کے ساتھ میں اسی کی ماں کا نام لکھا جائے. اسی طرح یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جن بچوں کو لے کر پال لیتے ہیں اور بڑے ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جانے کے بعد میں جنہوں نے لے کر پالا ہے ان کی میراث میں اور ان کے مال میں لے کے پالنے والے بچے کا کوئی حق نہیں ہے. وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے ان کو لے کے پالا ہے لہذا ہماری جائیداد کے اب یہی لوگ مالک ہیں. ایسا نہیں ہے. اگر آپ کے اولاد نہیں ہیں تو وہ بچہ جس کو آپ نے لے کر پالا ہے یا جو بچی آپ نے لے کر پالی ہے وہ آپ کے مال کے حقدار نہیں بنے گی، بلکہ اولاد نہیں ہونے کی صورت میں جو دوسرے رشتہ دار حقدار بنتے ہیں، وارث بنتے ہیں، وہ حقدار اور وارث بنیں گے. یہ بچہ اور بچی نہیں بنے گی، یاد رکھیں. یہ شریعت کا قانون ہے. ہاں یہ ان لوگ ان کے وارث بنیں گے جن کے یہ اصلی بچے ہیں، چاہے انہوں نے ان کو پالا ہو یا انہوں نے ان کو نہیں پالا ہو. لیکن جو اصلی ماں ہیں اس کی جو میراث ہے، اس کا جو مال ہے، اس میں ان بچوں کا حق ہے. جو ان کا اصلی باپ ہے چاہے اس نے زندگی میں کبھی ان کو اپنے گھر میں نہیں رکھا ہو، لیکن اس کی میراث میں اس کے مال کے اندر ان کا ضرور حق، کیونکہ وہ اصلی ماں باپ اور لے کے پالنے والے کے مال میں. ہاں آپ نے لے کر پالا ہے، زندگی میں آپ جو کھلا دیں گے، پلا دیں گے، پہنا دیں گے یا ان کو تحفے ہدیے میں گفٹ اور ہدیہ اور بخشش میں
کوئی مکان جائیداد کوئی مال و دولت جو دے دیں گے وہ ان کا ہے، وہ آپ جو چاہے زندگی میں دے دیں، لیکن انتقال کے بعد جس چیز کو میراث بولتے ہیں یا ترکہ بولتے ہیں یا مرنے کے بعد جو وارثین جس مال کے حقدار بنتے ہیں اس مال میں ان کا کوئی حق نہیں ہے، ان لوگوں کا حق ہے جن کا شریعت نے طے کرا ہے، اور ان کو حق ان کی جائیداد میں ملے گا جو ان کے اصلی ماں باپ۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اولاد نہیں ہونے کی شکل میں لے کر پالنا کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اس کے مسائل علماء سے پہلے معلوم کرنے چاہیے اور ان مسائل کی روشنی میں ہی کسی کے بچے کو لے کر پالنا ضروری ہے، ورنہ نیکی برباد اور گناہ لازم ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو بچے لے کر پالتے ہیں ان کو بہت ہوشیاری کے ساتھ میں شریعت کی روشنی میں لے کر پالنا چاہیے۔ شریعت کے خلاف کوئی کام کریں گے تو چاہے دنیا کے اندر تھوڑی دیر سکھ کے رہ جائیں، آخرت میں اللہ کے یہاں بہت بڑی پکڑ ہوگی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔